اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحج 17ویں سپارے کی سورت، آیت نمبر 77 اور 78، دو آیات میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے اور اپنی عبادت اور نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیا، اور بحیثیت امت ان کی ذمہ داری ان کو بتائی اور اس حوالے سے کرنے کے کام اسے بتائے ہیں۔ یہ ان دو آیات کا خلاصہ، اس کا مضمون اور سبق ہے۔ ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ نماز اقوال اور افعال، کچھ چیزیں پڑھنے کی ہیں اور کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، ان کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر یہ تمام چیزیں ایک درجے میں نہیں ہیں، بلکہ اس میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ بعض فرض ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنن اور مستحبات ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے اندر کی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ جو نماز سے پہلے کی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے۔ جو پہلے کی ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں، اور جو اندر ہے اور لازمی اس کو فرائض کہتے ہیں۔ جیسے وضو شرط ہے، بدن کا پاک ہونا مطلب، اسی طریقے سے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، رخ قبلہ ہونا شرط ہے، نیت کا درست ہونا شرط ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شرائط میں آتی ہیں۔ اور پھر فرض میں جو چیزیں لازم ہیں کہ اگر وہ ادا نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کو اثر نو لوٹانا لازم ہوگا۔ اس میں جو ہے قیام ہے، اسی طریقے سے قراءت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیدہ اخیرہ ہے۔ یہ نماز کے ارکان ہیں جن کی ادائیگی بہر صورت لازم ہے۔ ان میں سے ایک بھی رہ گیا نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور کچھ چیزیں واجبات ہیں کہ اگر وہ رہ گیا تو سجدہ سہو کی تلافی سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس میں قاعدہ اولیٰ ہے، دعائے قنوت ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے رکوع اور سجدہ، یہ نماز کے ارکان ہیں، ان کو ذکر کیا۔ اور یہ عربی زبان کا ایک اسلوب اور قاعدہ ہے کہ کبھی کسی شے کا ایک جز ذکر ہوتا ہے اور اس سے پوری شے مراد ہو جاتی ہے۔ جیسے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائے، تو ذکر تو ہاتھ کا ہوا ہے لیکن مراد اس کی ذات ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ فرما رہا ہے رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رکوع کرو اور صرف سجدہ کرو، بلکہ مراد یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ تو یہ پہلا حکم اللہ رب العالمین نے یہاں دیا۔ نماز اہم العبادت ہے۔ قیامت کے دن جب انسان کا عملی محاسبہ ہوگا
تو اول چیز جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. یہ اگر درست نکلی تو اس کا اثر باقی چیزوں پر پڑے گا، اور اگر یہی خراب ہو گئی تو اس کا اثر باقی چیزوں پر اسی طرح پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں نماز کی ترغیب دی ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے. ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، یعنی قیام دین بغیر نماز کے ممکن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام دین میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم میں. اگر سر نہ ہو تو دھڑ بیکار ہے، دھڑ کا وجود بیکار ہے، وہ دھڑ کام نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ سر موجود نہ ہو. اسی طریقے سے اگر نماز موجود ہے تو باقی دین پر عمل ہوگا، اور اگر نماز ہی نہیں ہے تو باقی دین بھی عمل نہیں ہوگا. یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سرکاری عملے کو جو خط بھیجا اس میں یہ بات سب سے پہلے ذکر کر دی کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا. لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، الا یہ کہ اتنا معذور ہو جائے کہ کوئی شکل نہیں بچتی ہے. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو، اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اور اگر سفر میں ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور حالت جنگ میں ہو تو تب بھی نماز پڑھو گے، 2 جماعتیں کراؤ لیکن نماز ترک نہیں کرو گے. تو لہٰذا اس کی تاکید اور اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اے ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو. تو عبادت کا مفہوم میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا. اللہ کی رضا جس میں ہے اسی کو کرنا. تو اس طریقے سے جب بندہ مومن کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کی تابعداری اختیار کرو. اور یہ عبادت اللہ کو پوری زندگی میں مطلوب ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے. ایسا نہیں کہ کبھی کرو اور کبھی نہ کرو، کچھ میں کرو اور کچھ میں نہ کرو، نہیں، کامل عبدیت، مکمل عبدیت، زندگی کے تمام دائروں میں اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے. تو فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، پھر اس کے بعد فرمایا اور نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنو، لوگوں کے لیے تکلیف اور ضرر کا سبب نہ بنو. پورے دین کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ میں یہ حقوق اللہ کا ذکر آ گیا، اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ میں حقوق العباد کا ذکر آ گیا. تو اللہ کا حق اللہ کو دے دو اور بندوں کا حق بندوں کو دے دو، دین پر عمل آ جائے گا. تو سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق اللہ کو دے دیا اور بندوں کا حق بندوں کو دے دیا، مجھے کیا ملا؟ تو جواب یہاں دے دیا لعلکم تفلحون، یہ ہے لعلکم تفلحون، تمہیں فلاح مل جائے. فلاح کا معنی میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا تھا کہ فلاح کہتے ہیں اپنے مقصد کو پا لینا، اپنے منزل کو پہنچ جانا.
تو بندہ مومن کا مقصد اور اس کی منزل اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے اللہ کا حق اللہ کو دے دیا اور بندوں کا حق بندوں کو دے دیا تو تمہیں میں جنت دے دوں گا، تمہیں رب کی رضا مل جائے گی، اور یہی اصل اور بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، یعنی یہ احکام بحیثیت فرد کے ہیں۔ نماز ہے بحیثیت فرد پڑھے گا، اللہ کی عبادت ہے بحیثیت فرد کرے گا، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان تعلقات کی نسبت سے اس کے اوپر فرائض ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تو بحیثیت فرد کے ہیں، فرد کی حیثیت سے ان کو ادا کرے گا۔ تو یہ بحیثیت فرد اس آیت میں احکام دیے گئے۔ اس کے بعد وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس دوسری آیت میں بحیثیت امت خطاب ہو رہا ہے، یعنی بحیثیت فرد نہیں ہے، بحیثیت امت، یعنی یہ کام پوری امت کا مشترکہ ہے، پوری امت نے یہ کام کرنا ہے۔ جہاد کہتے ہیں اپنی پوری قوت کو، اپنی پوری توانائی کو، اپنی پوری صلاحیت کو لگا دینا۔ اب یہ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا فی اللہ ای فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری صلاحیت کو لگا دو۔ حق جہادی، اس کو کہہ کر کے اس کی مزید تاکید کر دی کہ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ہے اس طرح تمہیں جہاد کرنا چاہیے۔ یہ جہاد کس غرض کے لیے ہو؟ لِإِقَامَةِ دِینِهِ، اللہ کا دین قائم ہو جائے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، لِدِفَاعِ دِینِهِ، اللہ کی دین کا دفاع ہو، لِتَحَفُّظِ دِینِهِ، اللہ کی دین کو محفوظ رکھا جائے، کوئی اس کے اندر رخنہ نہ ڈال دے، کوئی اس کے اندر کمی نہ کر دے، اور لِإِشَاعَةِ دِینِهِ، اللہ کی دین کو عام کرنے کے لیے یہ جہاد ہو۔ تو ان چار مقاصد کے لیے اقامت دین، تحفظ دین، دفاع دین، اشاعت دین، اس غرض کے لیے کی جانے والی بھرپور کوشش، قوت کا استعمال، طاقت کا استعمال، صلاحیت کا استعمال، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ تو زبان سے بھی ہوگا، قلم سے بھی ہوگا، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، جو قابلیت اللہ نے دی ہے، اس کو یہ استعمال کرنا اس امت پر لازم ہے۔ یہ پوری امت کا مشترکہ کام ہے، تبھی کہیں جا کر کے یہ جہاد ممکن ہوگا، یہ دین کا دفاع ممکن ہوگا، یہ دین کا تحفظ ممکن ہوگا۔ دفاع دین اور تحفظ دین کو سمجھ لیجئے۔ دفاع دین یہ ہے کہ کوئی باہر سے اس پر حملہ آور ہے، اس دین کے مٹانے کے در پہ ہے، گمراہ کن عقائد، نظریات، افکار، ایڈیشن اس کے اندر لانا چاہ رہا ہے، تو دفاع دین یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو روکا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور تحفظ دین یہ ہے کہ اندر سے کوئی رخ نہ ڈال رہا ہو، اندر سے جو ہے اضافہ کر رہا ہو، تو نہ اندر سے کسی کو اضافہ کرنے دو گے، نہ باہر سے کسی کو مٹانے دو گے۔ کوئی مٹانے کے در پہ ہے تو روکو گے، کوئی اس کے اندر اضافے کرنے کے در پہ ہے اس کو روکو گے۔ تو دفاع دین اور تحفظ دین اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے پوری طاقت قوت کو تم نے استعمال کرنا ہے، یہ ہے اس امت کی ذمہ داری۔ تو یہ زبان سے بھی ہے، قلم سے بھی ہے، صلاحیت سے بھی، مال سے بھی ہے۔ اور یہ جو ہے اس وقت جب طاقت کی ضرورت پڑ جائے، جان قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو جان قربان کر کے بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ محفوظ رہے، یہ ہے اس امت کی ذمہ داری۔ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ کام کیوں کرو گے؟ وَاجْتَبَاكُمْ،
اس لیے کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، یعنی یہ کام کسی اور نے نہیں کرنا ہے، جنات اور فرشتوں نے نہیں کرنا ہے، بلکہ اس امت نے کرنا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دوسری وجہ بیان کی کہ اللہ نے تمہیں آسان دین دیا، دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ کیا مطلب آیت کا یہ ہے کہ تمہارے لیے بنسبت سابقہ ملت کے آسان اور سہل دین دیا ہے۔ سابقہ امت پر نماز فرض، ہم پر فرض، ان کے لیے حکم تھا کہ مسجد ہی میں نماز ادا کرو گے، مسجد سے باہر ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں جمعہ اور عیدین بغیر مسجد کے نہیں ہوتی ہے، اس طرح ان کی کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں آسان دین دیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یا واجب کے درجے پر ہے، لیکن اگر کسی سے جماعت رہ گئی تو ایسا نہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے تو ان کو یہ حکم تھا کہ اس کو کاٹو گے، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ 3 مرتبہ دھو لو، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ہمیں آسان حکم دیا، ان کو مشکل حکم دیا۔ اگر بدن پہ نجاست لگ جائے تو ان کو یہ حکم تھا کہ اس کو چھیلو گے، بغیر چھیلے یہ صاف نہیں ہوگا۔ ہمیں حکم یہ کہ 3 مرتبہ پانی بہا دو، پاک ہو جاؤ گے۔ ہمیں آسان دین دیا، ان کو مشکل حکم دیا۔ زکوٰۃ ہم پر بھی فرض، زکوٰۃ ان پر بھی فرض۔ ان پر کتنا تھا؟ 100 میں 25 روپے، اور ہم پر کتنا ہے؟ 100 میں 2.5 روپے، 1-10 کا فرق ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ زکوٰۃ یہاں لگے گی نہیں لگے گی؟ اللہ کے ولی، زکوٰۃ تو آپ نے ہر صورت میں لگانی ہے، وہ یہاں لگے یا کہیں لگے، زکوٰۃ تو پہلے مرحلے پہ نکالو گے۔ یہ ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ تو ہمارے ہاں جو ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ہی میں سب کو نمٹا دیا جائے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے معاملے میں تم پر تنگی نہیں رکھی ہے، آسان دین دیا۔ تیسری وجہ بیان فرمائی، ملت ابیکم ابراہیم، اے لوگو یہ ابراہیم کا دین ہے، لہٰذا اس لیے بھی تمہیں اس دین کا کام کرنا چاہیے۔ ابراہیم کا ذکر کیا ہے، ملت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ یہ آیت پہلے مرحلے پر اہل عرب کو خطاب کر رہی ہے، تو اس معاملے میں تو ان پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی اولاد ہے۔ اعتراض یا سوال پیدا ہو رہا ہے، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے تو ان کو یہ آیت کیسے خطاب کرے گی؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، تو یہ خطاب تو ان کو نہیں کر سکتی جو ابراہیم کی نسل سے نہ ہو۔ جواب یہ ہے کہ اگرچہ براہ راست سب کا تعلق اس سے نہیں ہے، نسبی تعلق، لیکن روحانی تعلق البتہ ضرور ہے۔ یہی وہ روحانی رشتہ ہے کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہے۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین، مؤمنوں کی ماں۔ تو جب ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہو گئی تو پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے حق میں بمنزلہ والد کے ہو گئے۔ جیسے ماں کا درجہ ان کی اہلیہ کو ہے تو باپ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، تو وہ تو ان کے دادا ہو گئے۔ تو جب ان کے دادا ہو گئے تو اس نسبت سے پوری امت کے ساتھ دادا کی نسبت بہرحال موجود ہے۔ اس لیے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ان 3 وجوہ کی بنا پر کہا کہ اس امت نے یہ کام کرنا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا
من قبل، اس سے پہلے کی کتابوں میں، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، یعنی تمہیں امت مسلمہ کا مقام اور درجہ دیا ہے۔ کیوں دیا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ رسول کی شہادت اصل میں کہتے ہیں بیان حلفی کو، یہ جو عدالت میں ایک گواہ جاتا ہے اور جج کے سامنے بیان دیتے، اسی کو کہتے ہیں نا بیان حلفی، کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ واقعہ اس طرح دیکھا ہے، اسی بیان، اور بیان کے اوپر جب قسم کھا لی تو بیان حلفی ہو گیا۔ تو شہادت کا معنی بیان ہے، تو لیکون الرسول شہیدا علیکم، رسول تم پر گواہ ہو، یعنی تم پر بیان کرے، حق کو بیان کرے۔ بیان پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے، اپنی زبان سے بھی کیا، اپنے عمل سے بھی کیا، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ حق ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں فلاح ہے۔ تو رسول نے تو 23 سال تک یہ گواہی دی ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ، اے امت مسلمہ، تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، یعنی اب آپ نے بیان کرنا ہے، لوگوں کو حق بتانا ہے، لوگوں کو سچ بتانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگوں کامیابی اس میں ہے، نجات اس میں ہے۔ تو یہ امت نے یہ کام کرنا ہے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، پوری دنیا کو یہ بات بتانی ہے کہ کامیابی، نجات اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو گے، زندگی تمہاری سکون کے حالت میں ہوگی۔ جب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، جب تک اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم نہیں ہوگا، تو دنیا کے تمام اسباب اور وسائل کے تم مالک ہی کیوں نہ ہو جاؤ، تمہیں سکون نہیں حاصل ہوگا، تمہیں عزت نہیں حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ بارآور کرانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ کام کرو گے تو اس زمین کے اوپر ظاہر ہے کہ سارے ایمان والے تو نہیں ہیں، کچھ ایمان والے ہیں، کچھ جو ہے ایمان کے والوں کے دشمن ہیں۔ یہ تو ہر دور میں رہا ہے، جہاں آدم ہے تو وہاں ابلیس ہے، جہاں نوح ہے تو وہاں قوم نوح ہے، جہاں ابراہیم ہے تو وہاں نمرود ہے، جہاں پر موسیٰ ہے تو وہاں پر فرعون ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہاں ابو جہل ہے۔ کشمکش تو ہوگی، مزاحمت تو ہوگی، مقابلہ تو ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دین کا کام کریں اور سب آپ کو کہیں کہ ماشاءاللہ زندہ باد حاجی صاحب، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کام میں رکاوٹ آئے گی، مخالفت ہوگی، دشمنی ہوگی۔ تو اب جب یہ صورت ہو تو اس کا علاج قرآن بتا رہا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، 3 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلا دشمن بیرونی ہے، بیرونی دشمن جو آپ کے سامنے آ کر کے مقابلہ کرتا ہے، آپ کے راہ میں رکاوٹ کھڑا کرتا ہے، اس کا علاج بتا دیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو نماز اس کا علاج کیسے ہے؟ جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی ذریعہ سکون ہے، ذریعہ راحت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال اذان دو، تاکہ اس کے ذریعے میں نماز پڑھوں اور مجھے راحت پہنچے۔ تو نماز ذریعہ راحت ہے، ذریعہ سکون ہے۔ تو اگر آپ کا دشمن باہر سے آپ کو پریشان کر رہا ہے تو حل کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کرو گے تمہارا دل پرسکون رہے گا، دل مطمئن رہے گا۔ اور جب ایک آدمی اندر سے مضبوط ہو تو باہر کی کوئی قوت اس کو دبا نہیں سکتی ہے، لیکن اگر ایک شخص اندر سے کمزور ہو تو باہر سے اس کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہو اور جتنے بھی طاقت ہو وہ سب ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اصل طاقت تو اندر کی ہے کہ اندر جو ہے دل مضبوط ہو، تو اللہ رب العالمین دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے اس نماز کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں بیرونی دشمن کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسرا دشمن اندرونی طور پر ہے، پہلا تو دشمن باہر کا تھا، اب اندرونی دشمن۔ اندرونی دشمن کون ہے؟ دنیا کی محبت،
جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ کبھی دین کا کام نہیں کرے گا، وہ کبھی آخرت کا کام نہیں کرے گا، وہ تو دنیا کو ترجیح دے گا اور اس کے حساب سے جو ہے چلتا جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا کی محبت کا علاج آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بتا دیا۔ جب اپنا مال اپنے ہاتھ سے دوسروں کو دو گے تو دنیا کی محبت کم ہوگی، اللہ کی محبت بڑھے گی، تو اس لیے فرمایا وآتوا الزکوٰۃ۔ اور دونوں دشمن بیرونی اور اندرونی، ان دونوں کا مشترکہ علاج واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرو، اجتماعیت میں اپنے رب کو یاد کرو، گھر میں اپنے رب کو یاد کرو، بازار میں اپنے رب کو یاد کرو، ہر حال میں اپنے رب سے تمہارا تعلق ہر وقت ملا ہوا ہو، کنیکشن براہ راست موجود ہو۔ جب اس طرح تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی نگرانی، اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرمایا ہوا مولاکم، اللہ تمہارا سرپرست ہے، فنعم المولا، کیا خوب سرپرست ہے، ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے۔ جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی شے تمہیں دبا نہیں سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔